السلام علیکم 9th کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام چیپٹر پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچن اور ایم سی کیوز کو زیر بحث لاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے بیان کریں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست رہے. پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل کام تھا. مہاجرین کی آباد کاری، انہیں ضروریات زندگی کی فراہمی کے کام کی نگرانی وغیرہ کے اہم فرائض انہوں نے سر انجام دیے. مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا. انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری وغیرہ کے اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم اور حکومت کی رہنمائی کرتے رہے. قائد اعظم کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے. آپ نے اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی. 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا. آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. لیاقت علی خان خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی بنیادی حیثیت حاصل تھی. 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورے کیے. 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے. ان کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے: یا اللہ پاکستان حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کر لیا. آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا گیا. یہ آپ کا لانگ کویسچن تھا. نیکسٹ آپ کا لانگ کویسچن ہے قرارداد مقاصد. 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس کے اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں: اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے. اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کرتے ہیں. اسلامی اقدار کی پابندی. پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا. اسلامی طرز زندگی. مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا. اقلیتوں کا تحفظ. پاکستان میں رہنے والے تمام اقلیتیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں گی. بنیادی حقوق کی فراہمی. تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی اور معاشی اور مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے. وفاقی نظام حکومت. پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا. پسماندہ علاقوں کی ترقی. پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. عدلیہ کی آزادی. نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی. اردو قومی زبان. اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. قرارداد مقاصد کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی. لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کا آغاز ہو گیا. دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی گئی. قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی گئیں.
ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر یہاں پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج آپ نے لانگ کویسچن پڑھے،